ابھی یہ تیسرا چوتھا دن ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ ابو کے ساتھ ایک بات بھی نہیں کی. میں نے بولے اس دن میں بات کروں گا اور یہ اس دن میں آپ کے ساتھ ملوں گا جب عمران خان دوبارہ کرسی پر آ کے بیٹھیں گے. سوری، عمران خان صاحب کے لیے کوئی میسج اور علی محمد خان کی؟ کہ علی محمد صاحب کو، عمران خان صاحب کو، کہ پہلے وہ بولتے تھے گھبرانا نہیں، اب ہم بول رہے ہیں کہ آپ نے نہیں گھبرانا، ابھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم جان دے دیں گے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ قیامت تک کھڑے رہیں گے. جس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا پروڈکشن اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحات خان. ناظرین، اس وقت ہم ایک ہاسپٹل میں موجود ہیں. اس کو سمجھایا نہیں کہ ابو کے سامنے کم سے کم پی ٹی آئی کے نعرے مت لگاؤ. ابو کے سامنے میں خود نعرے لگا رہا ہوں، پی ٹی آئی زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد. اس وقت تھوڑا سا خیال کر لیتے. اس وقت خیال کیا، جب پی ٹی آئی کا نام آتا ہے تو میرا دماغ کھل جاتا ہے، سب کچھ میں بھول جاتا ہوں. دیکھ رہے ہوں گے یہ پی ٹی آئی کا بڑا سرگرم اور بڑا جذباتی کارکن ہے. پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کے تو ویسے بھی بہت زیادہ کارکن جو ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے لیڈر عمران خان کے لیے جان کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کرتے. لیکن ناظرین، اس وقت جس کارکن سے میں آپ کو ملوا رہا ہوں، پی ٹی آئی کا بہت زیادہ سپورٹر ہے. پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، یعنی کہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے گھر میں جو ان کے والد صاحب ہیں وہ پی ایم ایل این مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں. تو گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا کہ ان کے والد صاحب نے ان کو چھریاں ماری ہیں، اور چھریاں کیوں ماری ہیں وہ ذرا ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اب ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالرحمان. کہ یہ قصہ کیا تھا؟ یہ اس طرح تھا کہ ابو کہہ رہا تھا کہ نون لیگ کے آواز تم لگاؤ، پی ٹی آئی کا چھوڑ دو سپورٹ کرنا. میں نے کہا نہیں، میں پی ٹی آئی کا سپورٹ کروں گا. اس کو غصہ آ کے اس نے چھری مار دی. اپنا جو باپ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں گے. لیکن یہ چھریوں تک نوبت کیوں آئی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اس کو غصہ بہت آیا کیونکہ اس ٹائم عمران خان کا میں نے نعرہ لگایا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نون لیگ کا نعرہ لگاؤ. میں نے کہا نہیں، میں عمران خان کے لیے جان بھی قربان کر دوں گا. اس نے چھری اٹھائی مجھے ڈرانے کے لیے، مگر جب میں نے عمران خان کا پھر آواز لگایا اور نواز شریف کو میں نے آواز لگایا، میں نے کہا چور ہے. اس کو غصہ آ کے اس نے چھری مار دی. کہ وہ غصے میں آئے، ان کے ہاتھ میں چھری تھی اور وہ آپ کو لگ گئی. تو آپ کو چھری کہاں پہ لگی؟ یہ پیچھے گردن پہ لگی ہے، جی. یہ ساری اس سائڈ پہ. ہاں، بہرحال اللہ نے آپ کو بچا لیا. اللہ نے بچا لیا. اور میرے ساتھ ایک دوست بھی تھا، جب اس کو بیچ میں آیا چھڑانے کے لیے، اس کو بھی مار پڑی ہے. جب آپ کے ابو آپ کو گھر پہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے نعرے نہ لگاؤ، تو پھر کیا ضرورت تھی گھر پر یہ ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے؟ عمران خان سے میرا پیار بہت ہے، کیونکہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے، نواز شریف جیسا نہیں ہے جھوٹا. عمران خان کہتا ہے کہ ہم آزاد لوگ ہیں، آزاد قوم ہے. ہم ٹھیک ہے، کسی کے غلام نہیں ہیں، اور نہ ہم بیکاری ہیں. ہم خود اپنا کما کے کھاتے ہیں، نہ عمران خان ہمیں دیتا ہے نہ نواز شریف دیتا ہے. مگر عمران خان جو ہے سچائی کی آواز لگا رہا ہے، کہتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں. دیکھو ابھی امریکہ کتنا پاور ملک ہے، مگر عمران خان اس کو بھی بولتا ہے کہ آپ غلط ہو. پاور ہے صرف ایک اللہ کے پاس. عمران خان جیسا لیڈر ہمیں دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے. اور ایک سچی بات میں بولوں، ٹھیک ہے کہ میں خود افغانی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنے افغانستان کو سپورٹ کروں. نہیں، عمران خان کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان جیسا لیڈر کبھی بھی نہیں آئے گا اس پاکستان کے لیے. عمران خان سچا بندہ ہے. سب لوگوں کو میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ عمران خان کا سپورٹ کرو. عمران خان جیسا بندہ کبھی بھی نہیں ملے گا. بہت پچھتاؤ گے آپ لوگ. عمران خان صاحب سے آپ کبھی ملے ہیں؟ پھر بندے کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں. نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ تو کبھی ملا نہیں ہوں، مگر خواہش بہت ہے. عمران خان کے ہر جلسے میں جاتا ہوں، خواہش بہت ہے کہ عمران خان صاحب سے ملوں، مگر آج دن تک موقع نہیں ملا ملنے کا. اچھا یہ بتائیں، کون کون سے جلسے آپ نے عمران خان صاحب کے اٹینڈ کیے ہیں؟ کراچی والے بھی کیے، لاہور والے بھی کیے، پشاور والے بھی کیے، ہر جگہ کے جلسے. اس محبت کی انتہا جو ہے وہ کیوں ہے؟ بس عمران خان سے پیار بہت ہے، کیونکہ عمران خان کہتا ہے ہم آزاد قوم ہے، ٹھیک ہے، غلام نہیں ہے. وہ جو کام بھی کر رہے ہیں ہماری اس عوام کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. نواز شریف جیسے جھوٹے بندے کا ہم ساتھ کیا دیں. عمران خان کو کب سے پسند کرتے ہیں؟ عمران خان کو تو ہو گیا، ابھی میں پہلے نون لیگ کا تھا. اچھا، آپ پہلے نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے؟ پہلے میں نون لیگ کو سپورٹ کرتا تھا. یہ 4-5 سال ہو گئے کہ عمران خان کو پکا سپورٹ کر رہا ہوں. تو عمران خان کو سپورٹ کرنے نون کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ نون کو اس لیے چھوڑا کہ نون لیگ میں بہت اس طرح آگے کہ نون لیگ والے چور ہیں، نواز شریف چور ہے.
صحیح ہے, اس نے ملک کو بیچ دیا, غدار ہے, اپنا کما کے کھاتی ہے, ہم اپنا کما کے کھاتے, ہم امریکہ کے نیچے نہیں رہنا چاہتے. کوئی چیز بھی کرتا ہے تو پہلے اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے, ٹھیک ہے, آج تک کسی اور لیڈر نے نہیں لیے. یہ جب بھی اترتا ہے میدان میں سینہ چھوڑا کر کے اللہ کا نام لیتا ہے اور غریبوں کا ساتھ دیتا ہے. کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ یہ تو ابھی گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے, لیکن اس سے پہلے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے مر رہے ہیں. لوگ گھی کا ڈبہ کہاں چلا گیا, آٹے کا توڑا کہاں چلا گیا. اس کے علاوہ جو ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی. اس کے باوجود بھی آپ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ ابھی میں ایک بات کروں گا, لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, یہ وہ ہے, کچھ بھی مہنگائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پہلے غریب کی دیہڑی ہوتی تھی 500-600, آج کل 1000-1500 روپے دیہڑی ہے. میں خود ابھی پہلے گاڑیوں کا کام کرتا تھا, ابھی میں ریڑھی چلاتا ہوں, ہندواڑے بیچتا ہوں, ٹھیک ہے. ہم منڈی سے لے کے آتے ہیں 20 روپے کلو, 30 روپے کلو, ادھر ہم بیچ رہے ہیں 80 روپے کلو. ہمیں تو عمران خان نہیں کہہ رہا کہ تم 80 روپے کلو بیچو, یہ ہم خود زیادتی کر رہے ہیں. ہم خود مہنگائی ہم نے کی ہوئی ہے, عمران خان نے کوئی مہنگائی نہیں کی ہوئی. ہم خود لالچی ہوئے ہیں. ہم اس وجہ سے تو نام عمران خان کا بدلا رہا جائے تو عمران خان کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتے کہ جتنا بڑا جلسہ عمران خان نے کروایا ہے, اس سے بڑا جلسہ آج تک پاکستان میں ہوا نہیں. کہ ووٹوں کے ذریعہ آ کے عمران خان سے تم جیت کے بتاؤ تو ہم عمران خان کا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے, ہم سب کچھ کر دیں گے. عمران خان صاحب کے لیے کس طرح کی قربانی دے سکتے ہو؟ میں عمران خان کے لیے اس طرح قربانی دے سکتا ہوں, کسی اور میں اپنے بندے کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتا. کوئی نون لیگ والا آ جائے عمران خان کے لیے میں جان دیتا ہوں, کوئی اور آ کے میرے ساتھ جان دے دے. عمران خان کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں, لے بھی سکتا ہوں. اتنا پیار کرتے ہیں؟ بہت پیار. جوائن کیا, اس سے پہلے آپ پی ایم ایل این کے ساتھ تھے, تو ایک دم چینج کس طرح آیا آپ کے دماغ میں یہ پارٹیاں ٹھیک نہیں ہیں اور عمران خان ٹھیک ہے؟ نواز شریف کے دور میں ہماری غریبوں کی کوئی عزت نہیں تھی, عمران خان کے دور میں ہر غریب کی عزت ہے. کس طرح؟ اس طرح عزت ہے کہ آج تک کسی ریڑھی والے کو, کسی بندے کو کسی نے تنگ نہیں کیا. نواز شریف کے دور میں ہم دکے کھاتے تھے, ہم پٹھان تھے, ٹھیک ہے, ہمیں لوگ کہتے تھے تم دہشت گرد ہو, تم یہ ہو. عمران خان کے دور میں ہمیں عزت ملی ہے. ویسے بھی جذباتی, ہم تو کوئی ایسی بات کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ سے ڈر بھی لگتا ہے تھوڑا بہت, لیکن صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی میں, ان کی شخصیت میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی لیڈرز میں نہیں ہے اور عمران خان میں ہے؟ عمران خان یہ جب امریکہ گیا ہے, دیکھو ڈرم کے سامنے کھڑا ہو کے, امریکہ کے صدر کے سامنے بیٹھ کے, ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے, ٹھیک ہے, اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا. نواز شریف جیسے نہیں تھا کہ ہاتھ میں پرچیاں لے کے 10 دفعہ پانی پی کے کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا. ان کے سامنے اس کی نظریں نیچے ہوتی تھی. عمران خان انگلی اٹھا کے اس کو بات کرتا تھا, اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کتنا سپر پاور ہے کہ تم غلط ہو, ٹھیک ہے. تو روس میں کتنی جنگ لگی ہوئی تھی, کوئی اس طرح مرد کا بچہ نہیں تھا, تمہارا عمران خان تھا. روس کے جنگ میں دیکھو ادھر گیا ہے, اس وجہ سے سب کو آگ لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے. مگر عمران خان جیسا وزیر اعظم پھر آ ہی نہیں سکتے. عمران خان بہت نر بند ہے, جدھر بھی گیا ہے کدھر اس نے غلامی قبول نہیں کی. دیکھو اس نے پورا سیاست قربان کر دی ہے, مگر عمران خان نے غلامی نہیں قبول کی ہے. تو وہ نکلا ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. جمائمہ صاحب کے ساتھ کتنی جائیداد, کتنا سب کچھ. اگر عمران خان چاہتا تو ٹھیک ہے, نواز شریف کو بھی خرید لیتا, شہباز شریف کو بھی خرید لیتا, سب کو خرید لیتا. مگر اس نے اپنی بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ دی جائیداد. پاکستان آیا کس لیے؟ ہمارے لیے آیا کہ میرے عوام ذلیل نہ ہو, میری عوام کل کسی کی غلام نہ بنے. ہمیں بیکاری کہہ رہے ہیں, ہم کس چیز کے بیکاری؟ ہم خود اپنا کما کے اپنا کھا رہے ہیں, یہ ہمیں بیکاری کہہ رہے ہیں. بیکاری کیوں؟ ہم بیکاری ہوں گے یہی ہوں گے, ٹھیک ہے. غلام یہ ہے, ہم غلام نہیں ہیں. جون سے عمران خان کا سپورٹر ہے وہ غلام نہیں ہے, نہ بیکاری ہے. نواز شریف کے جون سے سپورٹر ہے وہ غلام بھی ہوں گے, بیکاری بھی ہوں گے. ہم خود اپنا کما کے کھاتے ہیں. عمران خان نے ہمارے ہوش کھول دیے کہ عمران خان جیسا بندہ دوسرا ہی نہیں. لیکن عمران خان کے ساتھ ان کے دوستوں میں کون کون سے لیڈرز کو پسند کرتے ہیں؟ جیسے علی محمد خان صاحب نے اسپیچ فرمائی تھی, اس کے علاوہ قاسم سوری صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے اسپیکر. کن کن کو پسند کرتے ہیں, کن کن کو مانتے ہیں کہ یہ بھی ہیرو ہیں؟ علی محمد خان کو تو بہت مانتا ہوں اور بقایا کو بھی مانتا ہوں کہ کیونکہ بہت نر بندے تھے, انہوں نے بھی قربانی دے دی عمران خان کے ساتھ, ٹھیک ہے. پیسے کے لالچی نہیں تھے, انہوں نے قربانی دے دی ہوں کیونکہ اس ملک کے لیے قربانی دے دی. ہاں بقایا اگر جو عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں, دوسرے پارٹیوں میں چلے گئے, ان کو میں نہیں مانتا ہوں, وہ لوٹے. جو ان سے سچے بندے ہیں اس ملک کے لیے آئے, دیکھو اللہ پاک کو نے عمران خان کو بھیجا ہے کچھ کام کے لیے, کچھ کام ان سے لینا ہے. اگر ہماری عوام اب بھی نہیں سمجھے گی تو پھر پتہ نہیں کب سمجھے گی. عمران خان صاحب سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ خواہش ہے. کیا میسج دیتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ اگر آپ کی یہ ویڈیو دیکھیں تو کیا میسج دیتے ہیں؟ زندگی میں عمران خان صاحب ایک ہی خواہش ہے کہ ایک دفعہ عمران خان سے مل لوں. اگر پھر مر بھی جاؤں تو دل میں کوئی خواہش نہیں ہے, صرف ایک یہی خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ مل جاؤں.
ये अली मोहम्मद साहब के साथ मिल जाऊँ एक दफ़ा, सिर्फ दिल का ख्वाहिश है। इन लोटों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक दफ़ा उनसे मिल लूँ, क्यों अगर फिर उसके बाद मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। लेकिन इन्होंने बाकायदा पीटीआई का नाम भी लिया और पीटीआई के नारे भी लगाए। पीटीआई से मुराद इमरान खान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनका कहना है कि अली मोहम्मद खान जो उनका एमएनए भी है और जिन्होंने लास्ट डे पर स्पीच फरमाई थी, उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट किया। तो कहते हैं मैं इमरान खान साहब और अली मोहम्मद खान साहब से मिलना चाहता हूँ। तो इमरान खान साहब, आप अगर अपने इस वर्कर की ये वीडियो देख रहे हैं और अली मोहम्मद खान साहब आप अगर अपने इस कारकुन की वीडियो देख रहे हैं जो आपके लिए जान देने से भी दरेग नहीं करता, वो कहता है कि मेरी जान अली मोहम्मद खान के लिए और इमरान खान के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। बस सिर्फ ये मैंने बाप को बोला कि मुझे इधर जान से भी मार दो, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। बकाया दुनिया में जो काम आप बोलोगे मैं उसको मान लूँगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान साहब के लिए कोई मैसेज और अली मोहम्मद खान के लिए? बस सिर्फ यही मैं कहता हूँ कि अली मोहम्मद साहब को, इमरान खान साहब को, कि पहले वो बोलते थे घबराना नहीं, अब हम बोल रहे हैं कि आपने नहीं घबराना, आप अभी हम आपके साथ हैं। अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम जान दे देंगे, आपके साथ इंशाल्लाह क़यामत तक खड़े रहेंगे, जिस टाइम तक हम जिंदा आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब एज ए वज़ीर आज़म दोबारा आएंगे? इंशाल्लाह 100% आएंगे। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इमरान खान दोबारा आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। आपको इतना यकीन क्यों है और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त उठ चुकी है इमरान खान साहब के लिए और उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। हर एक बंदा, जिधर भी आप देखो इमरान खान की आवाज़ लग रही, जिधर भी आप जाओ, कितने नून लीग वाले मैंने देखे हूँ कि उन्होंने पार्टियाँ छोड़ दी, इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। इमरान खान जैसे बंदा आया ही नहीं और दुनिया, अगर बाप नहीं मना कर सकता तो डॉक्टर क्या मना करेंगे। जिधर भी होगा इमरान खान का जलसा, अभी भी किधर होगा तो मैं जाऊंगा, उसके लिए जान हाज़िर है। तो उसके बाद मैंने इसको उठाया और दस्ती उठा के लेके आया हूँ। अब्बू ने इसको बहुत मारा है। अच्छा, आप भी तो बड़े हैं इसके, तो आपने इसको समझाया नहीं कि अब्बू के सामने कम से कम पीटीआई के नारे मत लगाओ? अब्बू के सामने मैं खुद नारे लगा रहा हूँ, पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। तो नहीं, उस वक्त थोड़ा सा ख्याल कर लेते। उस वक़्त ख्याल क्या, जब पीटीआई का नाम आता है तो मेरा दिमाग खुल जाता है, सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। बस जब कोई नारा लगा दे पीटीआई तो पीटीआई जिंदाबाद। शरीफ साहब ने हलफ ले लिया और इमरान खान साहब घर चले गए। ये बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे और ये इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगा रहे थे और इनके वालिद साहब को ये बात जो है नागवार गुजरी। और छुरी, उनका काम ही छुरी से रिलेट है या वो करते क्या हैं? वो चिकन का शॉप है। अच्छा, बस उस टाइम वो काम कर रहा था, चोरी। तो गलती फिर उनकी भी नहीं है, ज़ाहिर छुरी तो हर वक्त हाथ में होती है। नहीं, गलती तो वालिद की नहीं है, क्योंकि उसकी गलती हो भी तो मैं नहीं बोल सकता कि उसकी गलती, उसके हाथ में छुरी थी उस टाइम। तो आप भी थोड़ा सा शर्म कर लेते, आपको ये पता होना चाहिए कि छुरी हाथ में है, तो अभी ज़रा गुजारा कर लूँ। नहीं, अगर मेरा वालिद दुनिया में और कोई काम भी बोल देना, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, मगर सिर्फ इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि इमरान खान का सपोर्ट मैं नहीं छोड़ सकता, इमरान खान के साथ रहूँ। बकाया दुनिया में जो काम बोले मैं बाप के साथ हूँ, मगर हम इमरान खान से प्यार करता हूँ। मैं पक्का पीटीआई का हूँ। मैं तकरीबन मेरे जो है ना पूरे ख़ानदान पीटीआई को सपोर्ट करता है। दो कारकुन से मिल चुके होंगे जो पीटीआई और इमरान खान पर जान निछावर करने से गुरेज नहीं करते। ये कहते हैं कि अगर मेरे वालिद साहब मुझे कहें कि खूह में छलांग लगा दो, यहाँ पर ख़ुद को आग लगा दो, तो मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन अगर मुझे मेरे वालिद साहब कहेंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नारा लगा लो, तो ये मैं कभी भी नहीं कर सकता। मैं वालिद साहब की इस बात को नहीं मानूंगा। बहरहाल मेरी अली मोहम्मद खान साहब तो मेरे मौसन भी हैं और इमरान खान साहब, अगर ये मेरी वीडियो जो है उन तक किसी भी तरीके से पहुंचती है तो उनसे एक गुजारिश ज़रूर करता हूं, इमरान खान साहब से और अली मोहम्मद खान साहब से, कि वो इन दो कारकुन को मुलाकात का टाइम ज़रूर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। लाइट ऑन करके वो करते हैं। हाँ, ओके ओके, ये वीडियो चलो पीटीआई